لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جب بھی آپ عمرے کے لیے آئیں تو آپ احرام ایئرپورٹ پہ باندھ لیتے ہیں، اور ہم نے بھی ایسے ہی کیا، غسل ہم نے گھر سے کر کے تو ہم نے کپڑے پہن لیے الحمدللہ۔ اور مرد کے لیے 2 چادریں ہوتی ہیں اور عورت کے لیے اس کی چادر وہی اس کا احرام ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی الحمدللہ سے احرام باندھ لیا تھا، اور نیت ہم نے جہاز میں نے کی، اور سب کو میں نے الحمدللہ اپنے پورے قافلے کو بھی نیت کروا دی۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت ساری عربی پڑھیں یا آپ جو ہے وہ زبان سے بھی کہیں، دل کا پختہ ارادہ ہو کہ میں عمرے کی نیت سے جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، میں اپنے رکن جو ہے وہ پورے کرنے کے لیے تیار ہوں، تو وہ ایک ارادہ ہوتا ہے۔ اس کو آپ اگر زبان سے آپ کہنا بھی چاہیں تو بالکل کہہ سکتے ہیں۔ اور جب ہم نیت کریں گے تو ہم کیونکہ یہ جو عمرے کی بکس ملتی ہیں اس میں بھی نیت عربی میں بھی لکھی ہوتی ہے اور اردو میں بھی لکھی ہوتی ہے، اس کا پہلے آپ ترجمہ پڑھیں، اور آپ اردو میں جس زبان کو آپ آسان سمجھتے ہیں تو آپ اسی طرح سے آپ نیت کریں، تاکہ آپ کو خود بھی اس کے الفاظ کا پتہ ہو کہ میں کیا الفاظ ادا کر رہی ہوں۔ تو نیت کہ یا رب العالمین میں تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، میرے لیے میری اس عمرے کو آسان فرما، اور اللہ پاک میری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ تو جب ہم نیت کر لیتے ہیں تو آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ سنت ہے۔ مرد اونچی آواز میں پڑھیں اور عورت اتنی آواز میں پڑھے کہ اس کے کانوں تک آواز جائے۔ میقات سے پہلے ہم نے یہ نیت لازم کرنی ہوتی ہے اور تلبیہ لازم۔ اگر ہم نے نیت کر لی اور تلبیہ نہ پڑھا تو پھر بھی ہم عمرے کے احکام میں داخل نہیں ہوں گے، اور اگر ہم نے تلبیہ پڑھ لیا اور نیت نہیں کی تو پھر بھی ہم عمرے کے احکام میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، نیت بھی کرنی اور نیت کرنے کے بعد دل میں ارادہ کرنے کے بعد یا زبان سے الفاظ ادا کرنے کے بعد تلبیہ پڑھنا، اور 1 مرتبہ میں نے بتایا واجب اور 3 مرتبہ سنت ہے۔ اس کے بعد آپ سارے عمرے میں آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، آپ تسبیحات کریں، اور آپ تلبیہ گاہے بگاہے آپ تلبیہ بھی پڑھتے رہیں۔ اسی طرح آپ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آگے بھی میں آپ سے انشاءاللہ ساری جس طرح سے ہم عمرہ کرتے جائیں گے، جو ارکان ہوں گے، جو زیارات ہوں گی، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ تھوڑا سا میں آپ سے عمرے کا مکمل جو طریقہ ہے، کچھ میں نے آپ کو نیت کے بارے میں بتا دیا، اور وہ میں آپ کو بھی بتا دوں گی، کیونکہ جب ہم پہلا عمرہ کریں گے تو بالکل خلوص نیت سے پوری توجہ کے ساتھ ہم بس اسی کی طرف ہماری توجہ بھی ہونی بھی چاہیے، اور کیونکہ میں اس وقت کیمرے وغیرہ کو آن نہیں کر سکتی، میں چاہتی ہوں کہ بڑی جو ہے کیفیت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو جب ہم یہاں سے انشاءاللہ جدہ ایئرپورٹ اتریں گے تو وہاں سے ہم اپنے ہوٹل کے لیے، ہماری گاڑیاں آ چکی ہوگی اور ہم ہوٹل
انشاءاللہ ہمیں شفٹ کیا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ تھکاوٹ کی وجہ سے اور نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے اتنے بالکل ہمت ہارے ہوتے ہیں اور کمزوری ویکنس فیل کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی بس بھاگ دوڑ لگاتے ہیں کہ بس فٹافٹ سے عمرہ ہو جائے۔ تو عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو آپ پرسکون طریقے سے اس کو ادا کریں، اور یہ ضروری اور لازم نہیں ہے کہ آپ بس سامان رکھیں اور فوراً سے دوڑ لگائیں، بلکہ آپ جب ہوٹلس میں جائیں، اگر آپ مکمل طور پہ ذہنی طور پہ فریش ہیں اور جسمانی آپ کو ویکنس نہیں لگ رہی، تو آپ جا سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، اسی وقت بھی کر سکتے ہیں عمرہ۔ جب حشاش بشاش طبیعت ہو اور آپ بالکل سمجھیں کہ میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں بالکل ذہنی طور پہ بھی حاضر ہوں گا اور روحانی طور پہ جسمانی طور پہ، تو پھر آپ اسی وقت کر لیں۔ نہیں تو اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، نیند نے آپ کو بیزار کیا ہوا ہے، اور آپ کروائیں یا پورے سر کے بال جو ہیں وہ ایک پورے کے برابر کٹوائیں، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنا جب یہ صفا اور مروہ کر لیں تو پھر وہ اپنے بال اپنی ایک انگلی کے پورے کے برابر اپنے پوری چٹیا کو نیچے سے پکڑ کے، یہ نہیں کہ آپ ایک لٹ نکالیں، تھوڑے سے بال نکالے آگے سے یا پیچھے سے اس کو کاٹ لیا، بلکہ آپ پوری چٹیا کو پکڑ کے تو پھر آپ ایک پورے کے برابر انگلی کے ایک پورے کے برابر آپ بال کاٹ دیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ 2 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں وہاں پر شکرانے کے، اور اس کے بعد جب آپ یہ تمام ادا کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ جا کے تو ہوٹل میں ریسٹ کریں، غسل کریں، نہائیں دھوئیں، کپڑے دوسرے پہنیں، پھر آپ عمرے کی جتنی آپ کی جو قید تھی اس عمرے کی، تو پابندی تھی، اس سے آپ فارغ ہو جائیں گے۔ اور عمرے میں جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے جو ہے بالکل بھی جو ہے وہ کنگھی نہیں کرنی، کیونکہ کوئی بال نہ ٹوٹے، خارش اس طرح سے نہیں کرنی کہ آپ کا کوئی بال نہ ٹوٹے۔ آپ نے چہرے کو ڈھانپنا نہیں ہے، عورت کا یہ اس عورت کی تھوڑی سے لے کے آدھا ماتھا اور کان کی لو تک، یعنی کہ بال بھی نظر نہ آئیں اور آپ کا اتنا چہرہ جو ہے وہ بالکل ڈھکا ہونا چاہیے۔ جب آپ ان چیزوں کو جاننا چاہیں تو اس کی بڑی پیاری ایک تحریر بھی ملتی ہے، بکس ملتی ہیں، آپ ان کو بھی پڑھ لیں، یا آپ نیٹ پہ سرچ کر کے۔ اب تو الحمدللہ میں ماشاءاللہ مفتی اکمل صاحب کو بہت زیادہ سنتی ہوں اور ان کی بہت اچھی رہنمائی ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ مستند ان کی ساری جو ہے وہ باتیں بتائی ہوتی ہیں، تو آپ ان کو ضرور فالو کیا کریں، ان کو سنا کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں بھی کریں سب کے لیے، اپنے لیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ حالت احرام میں ہوٹل میں جاتے ہیں، سوتے ہیں، تو آپ نے پھر بھی چہرہ ڈھانپنا نہیں ہے، چہرے پہ کپڑا نہیں مارنا اور چہرے کو ڈھانپنا نہیں ہے، بالکل بھی اس طرح آپ نے نہیں کرنا، چہرہ آپ نے ننگا رہنے دینا ہے۔ خوشبو نہیں لگانی، خوشبو والا صابن نہیں استعمال کرنا، کوئی ایسی کریم خوشبو والی نہیں استعمال کرنی، لوشن وغیرہ اس طرح کا خوشبو والا آپ نے نہیں استعمال کرنا۔ اور جب آپ طواف کر رہے ہو مطاف پہ تو یہ بھی بات یاد رکھیے، کیونکہ خانہ کعبہ کو خوشبو لگی ہوتی ہے، تو آپ اس کو خانہ کعبہ کے قریب جا کے اپنے آپ کو مس نہیں کریں گے، کیونکہ وہ خوشبو پھر آپ کو لگے گی تو آپ پہ دم لازم ہو جائے گا۔ اگر آپ مطلب ایسی جگہ اپنے سر کو مطلب اس طرح کس سے خارش کریں انگلی کے ساتھ زور سے کہ آپ کا بال ٹوٹ جائے، تو پھر بھی آپ پہ دم لازم ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کا، ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ الحمدللہ سے میں نے اپنے پورے قافلے کو نیت بھی کروا لی، اور الحمدللہ تلبیہ بھی ماشاءاللہ سب نے پڑھ لیا، اور اب الحمدللہ سب ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ ہمارا جہاز لینڈ کرنے والا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل موبائل میں یہ چیز نظر تو نہیں، باہر کا ویو جو ہے کلیئرلی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو ہے وہ اندھیرا بھی ہے کافی زیادہ، رات کے اس وقت جو ہے وہ 2:45 ہو رہے ہیں، 2:45 کا ٹائم ہو رہا ہے اس وقت۔ تو بس دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، ہمارا عمرہ آسان ہو ہمارے لیے،
ہماری منزل کو اللہ رب العالمین آسان فرمائے اور ہر آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ مولا کریم ہمیں صحیح معنوں میں با ادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے، خوش و خضو والی عبادات نصیب فرمائے، ہر غلطی سے اللہ رب العالمین ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں خوش و خضو کے ساتھ حاضر ہو سکیں۔ کتنا پیارا وہ منظر ہوگا جب ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور قربان جائیں وہ مالک کل جس کا کوئی شریک نہیں، اللہ اکبر، جس کے لیے اللہ رب العالمین کی شان کے صدقے جاؤں۔ قرآن جو بتاتا ہے، قرآن ہمیں جو سبق دیتا ہے، اور اتنا پیارا بیان میرے رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ آپ تصور ہی کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ لطف آئے گا اسی بات پہ، اللہ الصمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا کثیرا۔ اللہ کتنا بے نیاز ہے، دیکھیے وہ کتنی بے نیازی کے ساتھ، کتنے کرم کے ساتھ، کتنے فضل کے ساتھ، کتنی عطاؤں کے ساتھ ہم خطا کاروں کو اپنے در پہ حاضری کی توفیق بخش رہا ہے۔ اور یہ کبھی بھی مت سوچیے گا کہ کوئی بڑا مالدار ہو، کوئی پیسوں کے ساتھ عمرے پہ جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کوئی وسائل نہیں ہے، تو یہ بات ہمیشہ اپنے گمان میں رکھیے اور اس پہ یقین کامل بھی رکھیے کہ کوئی بھی انسان مال و دولت کے ساتھ اللہ کے گھر نہیں جا سکتا۔ وہ مال و دولت ایک دنیاوی ذریعہ بس ہوتا ہے، اسباب ایک دنیاوی ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے تو اسباب بھی وہ خود بنا دیتا ہے، رستے آسان بھی خود ہی ہو جاتے ہیں۔ نیت والمراد، اور قرآن کا بھی فیصلہ ہے، عاملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جب آپ نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے گھر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کی منزلیں آسان فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بڑا ہی پیارا ایک پنجابی کا شعر ہے، چلے میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں۔ امیراں دی گل نہ غریباں دی گل، امیراں دی گل نہ غریباں دی گل، مدینے نو جانا نصیباں دی گل، مدینے نو امیراں دی گل نہ غریباں دی گل، مدینے نو جانا نصیباں دی گل، مدینے نو جانا نصیباں دی گل۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے کچھ جو ضروری باتیں تھیں، الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو مجھ سے زیادہ علم بھی ہوگا اور پتہ بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی ہوں جو میری کسی بات کو سن کے اور ان کو علم ہو جائے اور میرے لیے یہ بات صدقہ جاریہ بن جائے، اور اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور جتنے سننے والے ہیں اللہ پاک سب کو یہ سعادت نصیب کرے، ہر تڑپنے والے کو، ہر محبت والے کو اللہ رب العالمین اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ انشاءاللہ العزیز پھر انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ میں پھر آپ سے ملوں گی، اور اللہ عافیت کے ساتھ باقی جو ہمارا سفر ہے اس کو رواں دواں رکھے، عافیت کے ساتھ معاملات فرمائیں۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔
اللہ